یہ آپ کی مخصوص نشستیں بھی لے لی گئی ہیں، یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نو سرپرائزز؟ بالکل there is no surprises. جو ہمارے ساتھ جنرل سیٹس پہ برتاؤ رکھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جسے وقتاً فوقتاً رجسٹر بھی کرواتے رہے میڈیا کے ساتھ بھی، اور ہمارے امیدوار ہر حلقے سے جس دن سے کیمپین شروع ہوئی جو اپلیکیشنز دیتے رہے، جو ای میلز کرتے رہے، جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی رہیں، آر اوز سے لے کے پرپوزل سیکنڈرز کے اٹھائے جانے تک، کاغذ کھینچنے تک، اور اس کے بعد پھر 47 کا جو سٹوری ہے اس حوالے سے، اور پھر ایک قانون ہے کہ کمنسمنٹ آف کنسالیڈیشن پروسیس جس وقت شروع ہو جائے اس کے بعد ری کاؤنٹ جو ہے اس کو آر او نہیں انٹرٹین کر سکتا. اٹس ریٹن لا، بالکل اسٹریٹ سمپل. مگر یہاں پہ کمنسمنٹ کیا، جس وقت کنسالیڈیشنز مکمل ہو گئی کئی درجنوں حلقوں میں پاکستان میں، اس کے بعد ری کاؤنٹ کروانے کے لیے تھیلے کھول دیے گئے جو اختیار ہی نہیں تھا، مجاز ہی نہیں تھے. اور درجنوں کہانیاں ہیں عجیب عجیب قسم کی کہیں پہ. مگر اوور آل جو اس ساری سینیریو کے بعد ہمیں کوئی خاص خوش فہمی نہیں تھی، مگر آبویسلی ایک فورم تھا اور ہم نے وہاں پہ اپنا کیس فائٹ کرنا تھا، ہم نے کیا ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ روش رکھی، اس روش کے بعد آپ کیا توقع کرتی ہیں، کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ مگر اس کے اندر آپ کی سٹینڈنگ ان ایدر ہاؤس جو ہے ماں سوائے سینٹ کے متاثر نہیں ہوتی. سینٹ میں آپ متاثر ہوں گے، آپ کے 6 سے 7 سینیٹرز جو ہیں اس سے ہٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں جی، متاثر کیوں نہیں ہوتی؟ ایک روح I mean, تھی. you don't want to make the government. نہیں، اب صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہوتی، ایک روح تھی. کیوں خواتین کی اسپیشل سیٹس دی گئی تھی؟ کیوں مائنورٹیز کی اسپیشل سیٹ؟ ہم نے کروڑ ہا ووٹ لیے ہیں. کروڑ ہا ووٹ لینے والی جو لوگ ہیں، اگر ان کی نمائندہ خواتین، آپ کا کیا خیال ہے ہماری بچیوں عورتوں نے کام نہیں کیا ہوگا حلقوں میں؟ انہوں نے اس پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ نہیں رہی ہوں گی؟ کیا مائنورٹی کے لوگ نہیں رہے؟ یہ روح تھی نا، اسی لیے یہ اتنی زیادہ اسپیشل سیٹس اور مائنورٹی کو آگے کیا گیا. اب آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ادھر سے توقع ہے؟ دیکھیں جی، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. قاہرہ صاحب، آپ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑا آپ کا سیاسی تجربہ رہا ہے. ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ کا ذکر کیا ادھر شیخ وقاص اکرم نے، تو اس روح کے حوالے سے جو نان ٹرانسفربل سیٹس ہیں، جو ان کو اپنی جیتی ہوئی جنرل الیکشن کے سیٹس کے تناسب سے ہر جماعت کو ملتی ہے، بشمول آپ سب جماعتوں کے، آپ کو یہ سیٹیں لینی چاہیے یا آپ کا حق ہے؟ مہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ میرے اور آپ کی خواہشوں کے مطابق نہیں. جب کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا تو وہاں قانون چلے گا. صحیح ہے. اب اس وقت جو قانون ہے وہ یہی ہے جس کا ذکر مصدق صاحب بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور بات، جس جماعت کا انتخاب انہوں نے کیا، پہلے یہ MWM کا انتخاب کر رہے تھے جس کی لسٹ موجود تھی، پھر جماعت اسلامی کے بارے میں سنا، ان کی بھی لسٹ موجود تھی. اگر ان کا انتخاب کر لیتے یا کسی اور جماعت پر، یہ کرائسس نہ پیدا ہوتا. اب یہ فیصلہ کیا ایک ایسی جماعت کے بارے میں جس جماعت کے اپنے سربراہ، جو کہ ان کے الون الیکشن لڑے، لیکن وہ بھی اپنی جماعت کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے. جب انہوں نے اپنی جماعت کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا تو انہوں نے اپنی کوئی اسپیشل سیٹ کے لیے بھی درخواست. سر، ادھر تک سمجھ آتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو نہ ملے، آپ سب کو مل جائیں، یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں میں کرنے لگا ہوں نا. میں آپ کا سوال سن چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ سیٹیں کیا انڈیویجولز کا حق ہے یا یہ جماعتوں کو دی جاتی؟ کیا انڈیپینڈنٹلی 10 15 20 50 لوگ اکٹھے ہو کے یہ سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آنسر از نو. آپ 100 کی بجائے 200 بھی انڈیویجول ہوں اور انڈیویجولز ہوں اور آپ اپنے گروپ کے طور پہ یہ سیٹیں کلیم نہیں کر سکتے. یہ سیٹیں سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور ان کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، پرپورشنیٹ اسٹرینتھ کے مطابق یہ سیٹیں الوکیٹ ہونی ہے. اگر لیگلی PTI کے وکلاء نے ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا یا صحیح فیصلہ نہیں کیا، یا جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیتاً یہ کیا کہ کرائسس کریٹ ہو، تو اس کے اندر یہی ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا اتفاق رائے سے، اور اب آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے فیصلہ مل جائے. 4-1 سے نہیں ہوا، یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا ہے. سر، ایک نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس حد تک میں راضی ہوں کہ ان کو سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، لیکن دیگر جماعتوں کا اس پہ حق نہیں ہے. چوتھے ممبر کا فیصلہ سر، میں ابھی اٹکی ہوئی، میں اس پہ ادھر سے تو نکل گئے، ادھر تو یہ لوگ شاید خود بھی تسلیم کریں کہ ادھر ٹیکنیکلٹی پہ ہم مار کھاتے ہیں. وقاص اکرم صاحب نہیں تسلیم، آپ ٹیکنیکلٹی پہ بھی مار نہیں کھاتے بیکاز یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. دیکھیں، قانون موجود ہے، اس قانون کی ایک سب سیکشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی ایک لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ دوسری لسٹ دے سکتے ہیں. سر، وہ لسٹ ہے ہی نہیں نا. سن لیں، اگر آپ ایگزاسٹ ہونے کے بعد دوسری لسٹ فرنش کر سکتے ہیں تو بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے تھا فار دی ڈیموکریٹک اسپرٹ. بیٹر سینس والا ایشو نہیں ہے.
یہ قانونی ایشو ہے وہ کہتے ہیں. چلیں قانونی دیکھیں قانونی ایشو ہے. اور وہ جو اس کے بعد جو انہوں نے کیا بنیاد کیا ہوتی ہے جس پہ کسی پارٹی کو یہ سیٹیں دی جاتی ہیں؟ آپ کے ووٹ کی کیا مگر آج بلاول ہمارے اچھا دوسری بات قاری صاحب میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ نے اپنی بات کر لی ہے مہربانی کریں 2 منٹ. ہاں بات یہ ہے یہ جو سارے اتنا اعتراض کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمارے بندے ڈیفیکٹ کروا لیتے. پیپلز پارٹی کی بات کر لیتا ہوں میں نے ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں. پیپلز پارٹی ہمارے 50 بندے توڑ کے لے جاتی ہے. کوشش تو کی ہے نا لوگوں نے کئی لوٹے پوٹے گئے بھی ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی. تو کیا وہ آزاد بندے اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ مل جاتے ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی تو کیا یہ اس اسٹرینتھ کے اوپر عورتوں کی اور مائنورٹی کی سیٹیں کلیم کرتے؟ کیا اگر سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین آزاد لڑا ہے قانون روکتا ہے اس کو؟ آئین روکتا ہے اس کو؟ کیا آئین یا قانون اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ 100 بندہ جو ہے وہ کسی پارٹی میں نہیں جا سکتا ہے؟ یہ باقی دیگر جماعتوں کا آپ نے انتخاب کیوں نہیں کیا؟ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جا رہے تھے, شیرپا جماعت بھی تھی اور بھی تھے. دیکھیں ہر جماعت کے ساتھ گفتگو ہوئی اور چیزیں کسی جگہ پہ شیپ اپ ہوئی اور کسی جگہ پہ نہیں ہو سکی. فائنلی الٹیمیٹلی سنی اتحاد کونسل ہماری پرانی اتحادی جماعت واز یور اونلی آپشن. It so happened کہ at the end of the day سنی اتحاد کونسل was the option. تو ہمیں the only option. تو we had to go. جو کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے, غیر آئینی کیونکہ آج کچھ نہ ہو رہا ہوتا اگر مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ہوتے کسی دیگر جماعت کے ساتھ ہوتے. I'm sorry آپ بہن میں سر یہ تو 1902 سے نہیں کچھ جیتے ہوئے. میری بات قانون کی بات آپ کر رہی ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان کی ایک سیٹ ہوتی ہم MWM میں چلے جاتے تو یہ ہمارے ساتھ جو جنرل الیکشن کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, ہمارے پرپوزل سیکنڈ اغوا ہوتے رہے ہیں, آپ کے بھی ہوئے تھے غالباً, ہوئے FIRیں بھی ہوئی, الیکشن کمیشن کو بھی لکھا, اور جب الیکشن کمیشن کو لکھا اسکروٹنی کے بعد وہ پوچھ رہا ہے RO سے کہ وہ انہوں پرپوزل سیکنڈ کتنے گئے. ٹھیک ہے جی, تو آپ قانون کی بات کرتی ہیں. یہ ایسے نہ ہوتا, اس نے ایسے ہی ہونا تھا, ہمیں یہی توقع تھی, انہوں نے یہی کرنا تھا, ہمیں کوئی اس ماحول میں. مگر بات یہ ہے کہ ہماری سیٹیں آپ ان کو دے رہے ہیں, کوئی مذاق سر اتنا آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے کروڑوں ووٹ لیے ہیں, کروڑوں ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں 10 مہینے سے گھر نہیں گیا ہوں, حلقے میں نہیں گیا ہوں, میری 1,41,000 کی لیڈ ہے بغیر اپنے حلقے میں جائے بغیر. اب میرے ووٹ کی بنیاد پہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں, میرے ضلع میں ہر MNA کی 1,00,000 سے اوپر کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے جی, لیڈ آگے پیچھے ہوگی. آپ وہ اس بنیاد پہ جو خواتین اور جو مائنورٹی کے لوگ ہیں اب ان کیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس طرح KPK میں بھی آپ لوگوں کی اکثریت ہے, وہ ساری اب ANP نون لیگ ایک کا 1-1 2-2 3-3 سیٹوں والوں سب کو جائے گا. غلط ہے, خیبر پختونخوا میں جائے گا, وہاں بھی ہاؤس مکمل ہے. جی ہاؤس مکمل نہیں ہے قاری صاحب, بیکاز اتنی جمہوریت کا ذکر کیا آج بلاول صاحب نے, جس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اتنا گھمنڈ ہے جمہوریت کا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے بھی بڑی تگڑا جواب دیا. تو جمہوریت اور اس کی روح کی آج تقریر تھی پوری بلاول صاحب کی. دیکھیے گزارش یہ ہے, اس طرف جانے سے پہلے میں صرف اتنی گزارش کر دوں, جماعتوں کا حق, سیٹیں اور جماعتیں یہ پرپورشنیٹ ہے. جو اسمبلی کے اندر موجود جماعتیں ہیں یہ ان کی پرپورشنیٹ سیٹیں ہیں. یہ انڈیویجولز نے 1.5 لاکھ ووٹ کی لیڈ لی یا 5 لاکھ ووٹ کی لیڈ, یہ میٹر نہیں کرتی.